السلام علی الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ہو علی کی لاڈلی زینب کبریٰ پر. یہ عزا کا آخری دن ہے. آپ الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. آپ کے دل میں کتنی تڑپ ہے. 2 مہینے 8 دن سے جس آقا کا ماتم کر رہے تھے اسے آپ الوداع کہنے کے لیے تیار ہیں. پوری رات اس بستی کے نوجوانوں نے اس منظر کو پیش کرنے کے لیے محنت کی ہے جو منظر آج مدینے میں 1400 برس پہلے ہوا تھا. تھوڑا اور قریب آ جائیں, تھوڑا اکٹھا ہو جائیں, جو لوگ کہیں رہ گئے ہوں وہ بھی آ جائیں. اس لیے کہ جب بشیر چوتھے امام کے حکم سے مدینے میں داخل ہوا ہے تو بشیر کا کہنا ہے کہ کوئی مرد و زن میں سے ایسا نہیں تھا جو اپنے گھر میں رہ گیا ہو. ہم اور آپ کیسے روئیں گے آج؟ بشیر کہتا ہے کہ کسی گھر میں نہ کوئی خاتون, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی جوان, نہ کوئی بزرگ. گھر خالی ہو گئے. پردے کے پیچھے جو خواتین تھی وہ سر پیٹتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی. ایک چیز اور کہہ دوں آپ کے رونے کے لیے, بڑی دور دور سے مومنین آئے ہیں. عزا کے آخری دن پہلو شکستہ بی بی کو پرسہ پیش کرنے کے لیے. آپ اکیلے نہیں ہیں, رسول خدا کی بھی آواز بلند ہے. امیر المومنین بھی نجف سے آ کے اپنے بیٹے کا ماتم کر رہے ہیں. جنت البقیع کے اجڑے دیار سے غریب ماں اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کرنے کے لیے آئی ہے. آج کے دن کو بالکل ایسے ہی سمجھ لیں جیسے 9 دن عزاداری کرنے کے بعد عاشور کا دن آتا ہے. 11 محرم کے بعد آج کے دن کو بالکل عاشور کا دن محسوس کرنے آپ روئیں گے آپ, اس لیے کہ حسین کے ماں کے رونے کی آواز بلند ہو چکی ہے. خدا کی قسم اگر ان معصومین کے رونے کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے. بالخصوص اہل بستی سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں بھی ہو آپ ان ہماریوں کے استقبال کے لیے آ جائیے. بشیر نے مدینے میں جا کے صرف اتنا کہا تھا, اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, اس لیے کہ زینت مدینہ حسین شہید کر دیے گئے. جزاک اللہ خیر الجزا. آج آپ میرے مصائب اور میرے تقریر کا انتظام نہ کیجیے گا. جب یہ منظر آپ کی خدمت میں سامنے لایا جائے
تو سر پیٹ کے روئے گا۔ بشیر کہتا ہے کہ جب مدینے کے مرد و زن اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے سر و سینہ کو پیٹتے تھے، اور بعض لوگ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے زخمی کر کے روتے تھے، اور سر کی یہی ایک صدا تھی، ہائے حسین۔ اللہ آپ کی آواز بلند ہو گئی ہے، صرف ایک صدا تھی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی صدا نہیں تھی۔ یہ دیجئے طبل بج گیا، لٹ کے اہل حرام کربلا سے شام ہوتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری طرح سے عماریوں کی زیارت کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ یہ عماریاں سامنے آپ کے دکھائی دے رہی ہیں۔ اور عزیزو ایک بات سن لیجئے، جب جناب محمد حنفیہ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں اور امام سید سجاد کی طرف آگے بڑھے ہیں، انہوں نے سیاہ پرچم جب دیکھے تو اتنا گریہ کیا کہ اپنے ناکے سے ہمارا امام، ہمارے شاقہ امام محمد حنفیہ زمین پر گر پڑے۔ صرف سیاہ پرچم دیکھ کر محمد حنفیہ نے اتنا گریہ کیا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ سیاہ پرچم ہے جسے دیکھ کر جناب محمد حنفیہ کو بچا گیا تھا۔ دیکھیں آپ راستے پہ آ گئے ہیں۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جب ہماری آنے لگے تو آپ راستہ خالی کر دیجئے گا، اس لیے کہ آج ابو الفضل العباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم و محمد نہیں ہے۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ دیکھیے ہماری آپ کے ساتھ آ گئی ہے۔ نوجوانوں ذرا راستہ خالی کر دو، اس لیے کہ جب یہ ہماریاں مدینے سے چلی تھی تو جناب عباس کے ہاتھ میں ایک طولانی نیزہ تھا، اور میرا آقا فرما رہا تھا، اے اہل مدینہ اپنی آنکھیں جھکا لو، اس لیے کہ علی کی بیٹی زینب، ہماری شاہزادی زینب سوار ہونے جا رہی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کے رونے کی آواز بلند ہے۔ عزادارو آپ ملاحظہ کریں، یہ سامنے سیاہ پرچم دکھائی دے رہے ہیں، امام سید سجاد کے قافلے کے ساتھ سیاہ پرچم تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ عماریوں کا سلسلہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ کسی بی بی کی گود اجڑی ہے، کسی بی بی کا سہاگ اجڑا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی قطار میں کھڑی ہیں اپنے شہزادی کو سلام کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ، آواز گریہ بلند کیجئے۔ اسی میں جناب ام کلثوم کی عماری بھی دکھائی دے رہی ہے، جس نے مدینے میں داخل ہوتے ہی فرمایا تھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان دینا۔ جناب ام کلثوم کے بہت سے اشعار ہیں، اس میں سے ایک شعر یہ بھی ہے، خرجنا، جب ہم یہاں سے نکلے تو ہمارے اہل خانہ ہمارے ساتھ تھے، رجانا لا رجالا ولا بنینا، جب ہم لوٹے ہیں تو نہ ہمارے مرد ہمارے ساتھ ہیں اور نہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں۔ عزیزو، اس کے بعد جناب ام لیلا اور ام فروا کی عماری ہے، جس کے کڑیل جوان بیٹے مقتل کربلا پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے ہیں۔ جناب لبابہ اور جناب فاطمہ صغرا کی عماری ہے۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور اسی کے پیچھے ایک عماری اور ہے جسے
کے مدینے میں داخلے کے وقت سب سے زیادہ گریہ کیا ہے وہ ہے جناب رباح، اس لیے کہ آپ کی گود بھی اجڑ گئی اور آپ کا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کنیزان زینب ایک فقرہ اور سن لو، وہ فضہ جو اکبر کے لاشے پہ روئی، عباس کے لاشے پہ روئی، اون و محمد کے لاشے پہ روئی، مظلوم کربلا کے لاشے پہ روئی، وہ شہزادی فضہ کی ہماری ہے۔ جزاک اللہ۔ مگر بس 2 منٹ اور سن لیں، پھر میں اپنے مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو، ان اماریوں میں ساری بیویاں تو پلٹ کے مدینے آ گئیں، مگر وہ شاہزادی کہاں ہے جسے وطن آنے کی تمنا تھی؟ اے عزادارو، سب مدینہ پہنچ گئے مگر سکینہ نہ آ سکی قید خانہ شام میں اپنے بابا کے فراق میں دنیا سے۔ رسن